ہونے کا پیغام اور اس پر ایمان کی دعوت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ پر ایمان لانا، یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اور اسی پر اگر زندگی گزر جائے اور اسی عقیدے پر اگر موت آ جائے تو سمجھ لیں وہ انسان کامیاب زندگی گزار کے دنیا سے گیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی پارہ نمبر 11 ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق جو احادیث اور پیغام دین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تاکہ ان آیات قرآنی کی روشنی میں ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، پیغام دین پہنچانا، پیغام حق پہنچانا، یہ ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اور اس پیغام کو سننے کے بعد بندہ مومن پر اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ پھر قیامت کے دن عذر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی الف لام را حروف مقطعات سے کیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے مختلف صورتوں کے شروع میں کچھ الفاظ ہیں، جیسے ہا میم ہے، کاف ہا یا عین ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ الف لام میم ہے، الف لام را ہے۔ تو مختلف اس طرح کے جو حروف ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور حروف مقطعات یہ تو عربی اصطلاح ہے، جو آج کے دور کی جو اصطلاح ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ اور پیارے حبیب لبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈ ہیں، یا راز و نیاز ہیں۔ اور اس آج تک جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے یا قرآن کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ ان الفاظ پر جب پہنچتے ہیں تو ان کے نیچے ترجمے میں لکھ دیتے ہیں الف لام را، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ سر بین اللہ و بین الرسول، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ کیا ہے؟ راز ہیں۔ ان الفاظ کی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہمارے فقہاء نے، علماء نے، اولیاء نے بیان کی ہے۔ بعض علماء اور اولیاء نے یہاں تک لکھا ہے، اور بعض مفسرین نے، کہ اگر کوئی بندہ جس کو کوئی اتنا مشکل کام پیش آ جائے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ قرآن کریم کی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہ ان کی تلاوت کر لے، نیت کرے، اللہ سے دعا کرے، خدا ان حروف مقطعات کی برکت سے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت انسان پہ آ جائے، بڑے سے بڑی مشکل آ جائے، بڑے سے بڑی جو ہے وہ ابتلا اور آزمائش آ جائے، تو فرمایا کہ ان حروف مقطعات کی بندہ تلاوت کرے اور اس نیت سے کرے کہ خدا ہمیں اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نکالے، تو فرمایا ان حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس مشکل سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ تو اس سورت کا آغاز بھی جو ہے حروف مقطعات سے کیا گیا ہے۔ پھر اس سورت کی بہت بڑی فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس سورت کے اندر آثار قیامت بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے اندر جو ہے وہ عذاب قبر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر جو نافرمان قومیں تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔ کیا نام تھا؟ بڑے جری قسم کے لوگ تھے، طاقتور قسم کے لوگ تھے، اور بڑے قوی الجسم، اور بڑے بڑے ان کے طاقتور جسم ہوتے تھے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے، اور انہوں نے بڑی بڑی غاریں بنائی ہوئی تھی، پہاڑوں کو کور کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام کو نہ سنا، نافرمانی کی، اور پھر جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگے جی ہم نے تو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی سرائیں بنائی ہوئی ہیں، سرنگیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے، اور یہاں پر جب وہ اللہ کا عذاب اگر ہمیں کیا کرے گا؟ تو یہ اس طرح کر کے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کا عذاب نازل کیا۔ تو پھر وہ پہاڑ آپس میں ٹکرائے، پھر گرم ہواؤں کا آواز چلا، سرخ آندیاں ان کے اوپر چلی،
تو وہ پہاڑ جو ہیں جن پہاڑوں کے اوپر وہ بھروسہ کرتے تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. تو اس صورت کے اندر حتیٰ کہ یہاں تک ایک دفعہ نبی پاک کی بارگاہ لگی تھی، مجلس لگی تھی، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر ضعف طاری ہو رہا ہے، آپ پر کمزوری آپ کے جسم پر طاری ہو رہی ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس لیے ان صورتوں کو جب بھی تلاوت کی جائے تو ان کے اندر جو احکام بیان کیے ہیں اس کی طرف غور کر کے انسان کو استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راستہ نکالتا ہے. اللہ فرماتا ہے کتاب احکمت، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن حکیم کتاب ہے، یہ ایسی یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے جس میں جو ہے وہ مستحکم آیات، اللہ تعالیٰ نے آیات کو، جس کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے مستحکم کر دیا. مستحکم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی جتنے الفاظ، جتنی آیات، جتنے احکام اللہ نے نازل کر دیے ہیں وہ قرآن کریم کے اندر وہ قیامت تک قائم رہیں. حتیٰ کہ یہاں تک علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ سابقہ جتنی کتب ہیں، کتب سماوی ہیں جیسے توراۃ ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کتب کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر جتنی آیات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کو اس صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مستحکم کر دیا. حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں، مثلا ایک آیت اللہ نے نازل کی تو دوسری آیت کے ساتھ اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، اور اس ایک آیت ناسخ ہو گئی، دوسری بعض مقامات پر ایسی آیات ہیں جو منسوخ قرار دے دی گئی. تو فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور اس کی آیتوں کو اللہ نے مستحکم کر دیا ہے، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش رد و بدل کی قیامت تک کے اندر نہیں ہو سکتی. فرمایا قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جن آیات کو اللہ نے منسوخ کر دیا، ان آیات کے احکام کو منسوخ کیا ہے، آیات کی تلاوت کو منسوخ نہیں کیا ہے. یعنی منسوخ، ناسخ اور منسوخ دونوں آیات کی تلاوت کرنے کے ساتھ جو منسوخ آیت ہے اس کو بھی اگر آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو ثواب وہی ملے گا جو ناسخ کا یعنی تو اس کو تلاوت کو منسوخ نہیں کیا، اس کے احکام کو منسوخ کر دیا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ قرآن کریم فرقان مجید کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنا دیا ہے. تو آیات ناسخ پڑھنا ان کا بھی ثواب، اور منسوخ کی تلاوت اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا. اس لیے سورہ ہود کی ابتدائی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے بارے میں کیا فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. فرمایا کہ ہم نے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے. یعنی قرآن کریم کا یہ ایک حکم اللہ نے بیان کر دیا ہے، نبی پاک کے سینے پر اللہ نے قرآن کے احکام کو نازل کر دیا ہے. بعض مقامات پر اللہ نے سابقہ اسی صورت کے اندر، بعض مقامات کے اندر سورہ ہود کے اندر، بعض مقامات میں اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، اسی طریقے سے قوم سمود ہے، اسی طریقے سے قوم فرعون ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر نمرود بادشاہ تھا اور اس کے جو ماننے والے تھے ان کو قوم نمرود کہتے ہیں. جتنے بھی نافرمان گزرے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب نازل کیے، اور جس نافرمان قوم پر جس طرح کا، قوم نوح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل کیا، قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی ہے. اسی طریقے سے جس طرح نافرمان قومیں جتنی گزری ہیں قرآن نے ان کے انجام کو بھی بیان کر دیا، ان کی بدعمالیوں کی بھی نشاندہی کر دی، اور جتنے بھی جو ہے وہ سابقہ امم کے اندر جو نیک لوگ تھے ان کے خصائل بھی بیان کر دیے. اور یہ سب کیوں بیان کیا کہ قیامت تک دین مصطفیٰ کا رہنا ہے، قیامت تک سیرت مصطفیٰ کریم کی ایگزامپل ہے، قیامت تک احکام مصطفیٰ کریم کے مانے جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو قرآن حکیم ہے، یہ کتاب، اس کی جو آیتیں ہیں یہ مستحکم کر دی گئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. کیوں؟ بتا دیا کہ پہلی امتوں کو شرک کی وجہ سے عذاب دیا گیا،
پہلی امتوں کو اللہ کے نبیوں کے پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کے اندر شرک کی نفی کی ہے۔ اور پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کو یہ بتا دیں کہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، فرمایا کہ بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ نے جو نبی عطا فرمائے وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے یہاں بتا دیا کہ اللہ نے مجھے نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ نذیر سے مراد کیا کہ نافرمانی کرو گے تو خدا کا عذاب ہوگا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ سابقہ امم کے احکام بھی بیان کر دیے اور وحی کے ذریعے بیان کر دیے کہ محبوب بتا دو کہ قوم موسیٰ پر کس طرح عذاب نازل ہوا، ان کی نافرمانیاں کیا تھیں۔ قوم عاد پر کس طرح عذاب نازل ہوا، ان پر ان کی نافرمانیاں کیا تھیں۔ قوم سمود پر کس طرح عذاب نازل ہوا، ان کی نافرمانیاں کیا تھیں۔ اسی طریقے سے قوم نمرود پر عذاب نازل ہوا، ان کی نافرمانیاں کیا تھیں۔ اور فرمایا کہ محبوب ان کی نافرمانیوں کی بھی نشاندہی، ان کے عذاب کی بھی نشاندہی کر دو، اور ساتھ میں ان کو یہ بتا دو کہ جو ہے وہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں ان کے لیے خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلا دیدار مصطفیٰ نصیب۔ مجھے بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی مومن کے لیے اعزاز ہوگا؟ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، ہم اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کتنا کسی کے ساتھ کسی کو پیار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ فوت ہوتا ہے تو آخر کیا ہوتا ہے؟ ہم قبر کے گڑھے کے اندر اس کو ڈال کر اس کے اوپر منو مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں۔ اب بیٹے نے بھی چھوڑ دیا، ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، دوست نے بھی چھوڑ دیا، عزیز نے بھی چھوڑ دیا، رشتہ دار نے بھی چھوڑ دیا، ہر ایک نے چھوڑ دیا قبر کی تنہائی کے اندر۔ تو اگر وہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان پر قائم رہا، دنیا میں رہتے ہوئے فرائض کی پابندی کی، دنیا میں رہتے ہوئے احکام کی پابندی کی، دنیا میں رہتے ہوئے واجبات کی پابندی کی، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارا، تو بندہ مومن کو جو اچھی زندگی گزارنے پر، ایمان والی زندگی گزارنے پر، نیک عمل والی زندگی گزارنے پر، عمل صالح والی زندگی گزارنے کے اوپر، فرمایا بندہ مومن کو جو سب سے پہلا انعام ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ جب سب چھوڑ جاتے ہیں اس وقت رحمت للعالمین آقا جو ہے وہ اپنے دیدار سے شاد کام ہوتے ہیں۔ اور بعد مفسرین اور اہل عشاق اور اہل محبت نے لکھا ہے کہ جس بندہ مومن کو مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو جاتا ہے نا، وہ پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوست بھول جاتا ہے، ماں باپ بھول جاتا ہے، وہ جو زندگی گزاری ہوئی ہے اس زندگی کو بھول جاتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں اس بارگاہ میں آیا۔ تو بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے آقا انہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر زندگی میں مصطفیٰ سے محبت کرو، اپنی روح سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کریم سے محبت کرو، اپنے تصور اور تخیل سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم سے محبت کرو۔ فرمایا جس شخص نے اپنے تصور میں، اپنے تخیل میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے عمل میں، اپنی ہر چیز میں نبی پاک کی محبت کو، آپ کے عشق کو اور آپ کی ذات کو مقدم رکھا، فرمایا جب سب چھوڑ جائیں گے قبر کے اندھیرے کے اندر، اس وقت مصطفیٰ اپنی آغوش میں لے جائیں گے۔ اور فرمایا جس کو مصطفیٰ آغوش میں لے لیں، فرشتے قبر میں حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں، حساب و سوال و جواب کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت اور نبی پاک پر ایمان اور ایمان والی زندگی گزارنے کا جو اس کو اجر ملتا ہے، وہ کیا فرشتے جاتے ہوئے کہتے ہیں، وہ فرشتے جن کا خوف، جن کی خشیت اور جن کی حیت اور جن کی ہیبت کو علماء اور محدثین اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، وہ فرشتے یہ خوشخبری دے کر جاتے ہیں کیا؟ نم کا نعمت العروس، زندگی بھر مصطفیٰ کی غلامی میں رہنے والے، آج مصطفیٰ نے تمہیں پہچان لیا ہے، اپنے آغوش رحمت میں لے لیا ہے، نم سو جا کا نعمت العروس، جس طرح دلہن سوتی ہے قیامت تک تو اسی طرح سوتا رہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ پھر اس کی وہ جنت کی اور اس کی قبر کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اس بندے کی قبر اور جنت کیا ہو جاتی ہے؟ ایک بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تم زندگی اطاعت میں گزارو گے تو پھر میں کیا ہوں؟ میں بشیر ہوں، میں جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔
میں شفاعت کی خوشخبری دینے والا ہوں، میں قرب کی خوشخبری دینے والا ہوں، میں اپنے پاس بلا کر تمہیں اپنے انعامات سے نوازنے والا ہوں، اور اگر تم نافرمانی کی زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں نذیر ہوں۔ پھر فرمایا کہ پھر تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ تمہیں تمہارے گناہوں کا، نافرمانیوں کا، بدعمالیوں کی سزا اللہ کی بارگاہ سے دی جائے گی۔ پھر تیسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ جب بھی کسی بندے کو احساس پیدا ہو جائے کہ یار میں نے بہت غلط زندگی گزاری ہے، اس سے پہلے گناہ کی زندگی گزاری ہے، معصیت کی زندگی گزاری ہے، اب مجھے اپنی زندگی کی کیا کرنی چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک سٹیج انسان کی زندگی پر ضرور آتا ہے، لاپرواہیوں کا سٹیج سے گزرنے کے بعد ایک دفعہ اس کا احساس ہوتا ہے، کبھی جھٹکا لگتا ہے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی آزمائش میں آ جاتا ہے، یا کسی تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب تمہیں احساس ہو جائے تو کیا کرو؟ فرمایا اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَنِسْتَغْفَرُوا، فرمایا اپنے رب کی طرف کیا کرو؟ استغفار کرو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ فرمایا جب تم اللہ کی طرف سے کرو گے، توبہ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ مقررہ مدت تک تمہیں ایک خوبصورت انعامات عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء اور محدثین نے لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خداوند قدوس استغفار کے اندر اللہ نے اپنی برکت رکھی ہے، توبہ کے اندر اللہ نے اپنی برکت رکھی ہے، اپنی زندگی کی اصلاح کے اندر اللہ نے اپنی برکت رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ خداوند قدوس اس کی مشکلات سے اس طرح راستہ نکالتا ہے کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھ پر کہاں سے کرم کر دیا، کس طرح اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، خدا کے قریب ہیں، تو مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی ہے اور میری اولاد نہیں ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں، کوئی مجھ پر کرم کریں، دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگا کرو، استغفار کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا دو۔ فرمایا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرو، خدا تمہیں اولاد عطا فرمائے۔ کہتے اسی مجلس میں دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور ہم فلاں علاقے کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پریشانی کا حال ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے خدا بارش عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کیا کرو، انشاءاللہ استغفار کی برکت سے خدا بارش عطا فرما دے گا، کھیتیاں ہری کر دے گا، قحط سالی اللہ دور کر دے گا۔ فرماتے اسی مجلس میں ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور بے روزگار ہوں، جاب چھوٹ گئی ہے، کام نہیں مل رہا ہے، بہت عرصے سے بیکار بیٹھا ہوں، دعا فرمائے خدا کرم کرے۔ آپ نے اسے ہی کہا استغفار کرو۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ جتنے لوگ اس وقت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، جس نے جو مسئلہ پیش کیا، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو پھر کسی نے سوال کیا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ جو بھی بندہ آیا آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ استغفار کیا ہے؟ فرمایا بندہ سچے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ہے استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہ کان غفارا، تو تم اس کو توبہ قبول کرنے والا اور کریم پاؤ گے۔ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کے اندر، اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے صحابہ اکرام کو ہر لمحے حضور اللہ نبی علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے اصلاح کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم بیٹھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طریقے سے ہماری کیا کرتے تھے؟ اصلاح فرمایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں بتاتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا،
اوصانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعشر کلمات، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے زندگی گزارنے کے 10 اصول عطا فرمائے، 10 کاموں کی حضور نے مجھے وصیت فرمائی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ اے میرے معاذ، اگر ان 10 کاموں کو تو اپنی زندگی کا نشان بنا لے گا، ان 10 امور کو اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ بنا لے گا، تو فرمایا کہ پھر تم زندگی کے کسی موڑ کے اوپر تمہیں ناکامی نہیں ہوگی، خدا تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ان میں سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس کی مثال قرآن کیا دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال، کتنی تھی؟ 13 ایئرس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی۔ مجھے بتائیں 13 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ اور آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ نمرود تھا، پوری دنیا کی سپر پاور اس کو کہتے تھے، اس دور کا سپر پاور تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو سارے تو بڑا خدا، میری عبادت کرو۔ لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، لوگوں کو کہتا تھا میری عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، بچپن کی عمر ہے، 13 سال کی عمر ہے، اور بچپن سے آپ نے اس کے خلاف جب علم بلند کیا اور اس کے شرکیہ عقائد کو تسلیم نہ کیا، اور لوگوں کو بھی منع کیا کہ جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے آگ جلائی، آگ کا الاؤ جلایا۔ قرآن نے سارے منظر کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اب یہ بات کہنا سننا آسان ہے، لیکن ذرا تصور تو کرے نا، 13 سال کا بچہ ہو اور آگ جلا دی اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا کیا عالم تھا؟ پہلے آزمائش آئی، جبریل آ گئے، بارش کا فرشتہ آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، وہ کہنے لگا آپ صرف اشارہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ اور پھر جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا کہ جب آپ نے اپنے ایمان کی استقامت کو دکھایا تو اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج تو جلائے گی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنا ایمان اتنا مضبوط کرو کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ کیوں؟ کہ زندگی میں کامیابی ایمان کے اندر، یہ سلامتی ہے ایمان کے اندر ہے۔ جس کا ایمان مرتے وقت سلامت ہوا اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ دیا کہ جس شخص نے اپنے ایمان کی دنیا میں فکر کی، خدا اس کو مرتے وقت کبھی بے ایمان نہیں مرنا چاہیے، کبھی اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ فرمایا کہ بسا اوقات والدین اگر تمہیں غصے میں کہہ دیں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا گھر چھوڑ دو، میرا مال چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، فرمایا کہ گھر سے نکل جاؤ وہاں، لیکن والدین کے ساتھ بحث نہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اللہ ان کے دل میں نرمی پیدا کر دے گا۔ فرمایا والدین کے ساتھ کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ حضور نبینا علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ حضور نبینا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بظاہر مخاطب کیا، لیکن قیامت تک اپنی امت کو مخاطب کیا۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی بھی زندگی میں جان بوجھ کر فرض نمازوں میں کوتاہی نہ کرنا، فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا جو شخص فرض نماز کو چھوڑتا ہے، فرض نماز کے اندر سستی کرتا ہے، فرض نماز کو جو نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خدا اس سے نظر رحمت کو اٹھا دیتا ہے، پھر وہ مشکلات میں گر جاتا ہے، مصائب میں گر جاتا ہے۔ اور فرمایا دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے تو پھر اس نماز کی جو اللہ برکت اس کو عطا فرماتا ہے وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو نماز کا پابند ہو جائے تو نماز اسے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر سیدھے راستے پر لگا دیتی ہے۔
آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر بندہ ایک ہی دعا کرتا ہے. دیکھیں نبی نے بھی یہ دعا کی ہے اہدنا الصراط، ولی نے دعا کی ہے، صحابہ نے دعا کی ہے، اہل بیت اطہار نے دعا کی. قیامت تک ہر شخص سورہ فاتحہ شریف جب پڑھتا ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کتنی ہیں؟ فرمایا ان میں سے 6 آیات وہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آیات وہ ہیں جو ان میں سے 3 آیتیں اللہ کی اور اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں، اور جو ہے وہ 3 آیتیں وہ ہیں جو نبی پاک کی امت کے لیے ہیں. اور فرمایا کہ 3 آیتوں کے اندر اور 1 آیت وہ ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندوں اور اللہ کے درمیان مشترک ہے یہ صورت. فرمایا کہ جب بندہ شروع میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہے وہ مالک یوم الدین، تمام جہانوں کا جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک یہ 3 آیتیں. یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ رب سے مخاطب ہوتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے خاص ہے، بندہ مجھے مخاطب کرتا ہے. اور اس کے بعد کی 3 آیتیں فرمایا کہ یہ نبی کی امت کے لیے خاص ہے. کیا بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور مدد کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، اس راستے سے بچا جس پر جو ہے وہ ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندے اور خالق کے درمیان. تو بندہ ہر نماز کے اندر اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے، اللہ اس کی اس دعا کو، فریاد کو سنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.